اچھا میرے بھائی، میرا 1 جون کو سالانہ امتحان ہے اور 26 مئی کے اعتکاف شروع ہے، اور کیا میں اعتکاف میں بیٹھ کر امتحان دینے جا سکتی ہوں؟ اچھا یہ تو سکتی ہیں، خاتون نہیں ہے. دیکھو اعتکاف میں ایک یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ پہلے سے کچھ وقت مستثنا کر لیں، یہ بھی جائز ہے، کیونکہ اعتکاف بھی ایک منت کی طرح ہے، نظر کی طرح ہے، تو اس میں کچھ چیزوں کو پہلے سے خارج کیا جا سکتا ہے. مثلا آپ اعتکاف میں بیٹھے، سنت تو یہی ہے کہ 10 دن پورے تمیز سے اس میں تیاری کریں، تو وہیں بیٹھ کر اعتکاف کے کمرے میں یا مسجد میں تیاری کریں، اس میں امتحان کی تیاری کر سکتے ہیں، نکل نہیں سکتے. لیکن اگر آپ نے پہلے سے یہ نیت کر لی کہ یہ والا ٹائم میرا اعتکاف سے خارج، جیسے ہی کسی خاتون نے یہ پوچھا ہے تو وہ یہ کہہ لے کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں گی مگر پیپر والا دن اس اعتکاف سے مستثنا ہے، میں پیپر دینے جاؤں گی. تو اگر اعتکاف سے پہلے سے ہی یہ نیت کر لی تو پھر پیپر دینے جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، مگر سنت اعتکاف کا ثواب تھوڑا سا کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، لیکن اس سے اعتکاف ٹوٹے گا نہیں. تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. امتحان کی وجہ سے اعتکاف کو بالکل چھوڑ دینا اس سے بہتر ہے کہ آپ کچھ وقت کو مستثنا کر کے اعتکاف میں بیٹھ جائیں، تاکہ فضیلت، کیونکہ تو اب اگلے سال آئے گا نا یہ اعتکاف، تو یہ ایک سہولت ہے، ایک خصوصی پیکیج ہے. حضرت علی کو مولا علی کہنا جائز ہے؟ بھائی مولا دوست کا معنی میں ہوتا ہے، اس لحاظ سے حضرت علی کو بھی کہہ سکتے ہیں، حضرت ابوبکر کو بھی کہہ سکتے ہیں، تمام صحابہ کو کہہ سکتے ہیں، سب ہمارے دوست ہیں. کیا خیال ہے؟ مولا کا معنی دوست بھی ہوتا ہے اور مولا کا معنی کارساز بھی ہوتا ہے، تو کارساز کے معنی میں نہیں، دوست کے معنی میں. اور جیسے مولانا ہم کہتے ہیں نا، مولانا فلاں صاحب، عالم کو بھی مولانا کہتے ہیں نا، مولانا کا مطلب ہمارے مولا، تو ہر عالم کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ کہہ سکتے، کیا کہہ رہے ہیں؟ مولانا فلاں نے، مولانا سب کے ساتھ لگا ہوتا ہے، تو مولانا وہ مولا ہی ہے جس کے آخر میں ہم کیا لگا دیتے ہیں نا، تو سب کو مولا کہہ سکتے ہیں جتنے بھی صحابہ ہیں. میرے سسر تراویح نہیں پڑھتے، یہ کیا لکھا ہوا بھائی؟ وہ کہتے ہیں کہ تراویح فرض نہیں، اور کہتے ہیں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تراویح تو واجب ہے. نہیں، تراویح واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں قیام اللیل کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے. پھر حضرت عمر نے تراویح کی، قیام اللیل میں تراویح بھی داخل ہے، تہجد بھی داخل ہے اور وطر بھی داخل ہے، سب اس میں داخل ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ ساری ایک نمازیں ہیں، ایک عنوان دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ سب ایک ہی ہیں، لیکن سب قیام اللیل کے مفہوم میں داخل ہیں. تو اس لیے رمضان کی راتوں میں بالکل بھی عبادت نہ کرنا، یہ شخص قابل ملامت ہے. سنت مؤکدہ وہ ہوتی ہے جو آپ چھوڑ دیں تو قابل ملامت ہوں، آپ کو ملامت کی جا سکتی ہے، کیا کر رہا ہے، شرم نہیں آ رہی، اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا صحابہ تابعین نے اہتمام کیا، آج تک صلح اہتمام کر رہے ہیں اور تو پوری رات سوتا رہتا ہے، تو یہ شرم نہیں آتی، یہ کہا جا سکتا ہے اس کو. لیکن واجب نہیں ہے، نبی نے اس لیے تو چھوڑ دی تھی کہ واجب نہ ہو جائے، لوگ فرض نہیں پڑھ رہے، اتنی لمبی رکعتیں ان کو پڑھوائیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ جب سنت مؤکدہ ہے اور ایک تاکید ہے، عام سنتوں کی طرح نہیں ہے، ایک تاکید ہے، تو پھر اس کو پڑھنے میں ہی خیر ہے. کیوں قابل ملامت بنتے ہو؟ کہا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ 1 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے. صحابہ میں مسئلہ اختلافی تھا، بعض صحابہ 1 رکعت کو جائز نہیں سمجھتے تھے، حضرت معاویہ 1 رکعت وطر پڑھتے تھے، تو اس لیے یہ مسئلہ اختلافی ہے. ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو فالو کرتے ہیں، ان کے دلائل بھی مضبوط ہیں، بڑے خاندانی دلائل ہیں، اور امام شافعی کے بھی دلائل ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرو اور دوسرے پر لان تان مت کرو. یہ انتظامی چیز ہے، اس سے زندگی سکون تمیز سے گزرتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور اگر کہا کہ نہیں یہ والا ٹھیک ہے، وہ والا ٹھیک نہیں ہے، اور میں تو اس کو مانتا ہوں وہ غلط ہے، اس سے امت میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو ہم چونکہ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، بر صغیر میں جب سے اسلام آیا فقہ حنفی آیا، وہ بھی قرآن و سنت کا نچوڑ ہے، فقہ شافعی بھی قرآن و سنت کا نچوڑ ہے. تو جن ممالک میں شافعی فقہ آیا ہے، ابھی میں تنزانیہ گیا، وہاں شافعی لوگ تھے، وہ 1 رکعت وطر پڑھتے تھے، کسی حنفی نے ان کو چھیڑا نہیں. اور ازبکستان گیا، وہاں سارے 100% کیا تھے، حنفی، وہ سب 3 رکعت وطر پڑھتے تھے، انہوں نے کبھی کسی شافعی پہ اعتراض نہیں کیا. یہ اس دور کی بدعت ہے کہ یوٹیوب پہ کلپ بنا بنا کے یہ والی حدیث لائیں گے اور وہ والی حدیث کی مخالفت کریں گے اور پھر امت میں تفریقہ پیدا کریں گے. ہم جب حرم جاتے ہیں، حرمین میں امام کے پیچھے ہم بھی 1 رکعت وطر پڑھتے ہیں، عام جگہوں پہ تو نہیں پڑھتے، وہاں پھر کیونکہ وطر کی جماعت واجب تو ہے نہیں، تو وہاں تو ہم یہی کرتے ہیں 3 رکعت وطر پڑھیں، اپنی الگ نماز پڑھ لیتے ہیں. لیکن حرم میں چونکہ مسلمانوں کا ایک مرکز ہے، تو وہاں علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ بھائی وہاں حنبلی فقہ کو فالو کر لو وطر کی نماز میں، کیونکہ وہ بھی برحق مذہب ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت. میں نے خود پڑھی 1 رکعت، لیکن یہاں نہیں میں پڑھتا، کیونکہ امام حنیفہ کے نزدیک 1 رکعت وطر جائز نہیں ہے، اور اس میں ان کے دلائل کمزور نہیں ہیں، بہت مضبوط ہیں. تو چونکہ آپ نے یک طرفہ دلائل سنے نا، اس لیے آپ کو ایسا لگتا ہے، تو وہ آ جائے گا انشاءاللہ مارکیٹ میں. مفتی صاحب اگر روزے میں جمائی
جان کر پانی کا ایک قطرہ پیا تو کفارہ آئے گا. روزے میں جان بوجھ کر اگر پانی پی لیا, کھانا کھا لیا, تو 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. اس کا علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. وہ جو ہے نا کہ 60 غریبوں کو کھانا, وہ اس آدمی کے لیے جو بڈھا ہو گیا ہو بیچارہ, وہ زندگی میں کبھی بھی روزے نہ رکھ سکتا ہو. تو نارمل کنڈیشن میں جو عام آدمی ہے اس کو 60 روزے چاہے وہ سردیوں میں رکھ لے, اور 60 روزوں کے درمیان ایک بھی چھوٹا تو دوبارہ سے 60. اگر 59 روزے ہوئے اور چھوٹ گیا تو دوبارہ سے 60. 59 روزے کے بعد بیمار ہو گیا اور ایک روزہ رہ گیا بیماری کی وجہ سے, تو بھی دوبارہ سے 60 روزے. تو اس لیے بہتر ہے کہ نہ توڑیں. اگر کوئی نامحرم بیمار ہو تو کیا اس کی عیادت کے لیے جانا اور حال احوال پوچھنا جائز ہے؟ نامحرم کا جو مسئلہ ہے نا, اس کا تعلق ہے فتنے سے. ایسی نامحرم جس سے ذرا بھی فتنے کا اندیشہ ہو تو اس سے فری ہونے کی کوشش نہ کریں. بعض نامحرم ایسی ہوتی ہیں ان سے فتنے کا اندیشہ نہیں ہو, وہ ایجڈ ہے, محلے کی کوئی بڑی بوڑھیاں ہیں, بچے جوان ہو گئے ان کے, ان میں کوئی ایسا فتنے کا اندیشہ نہیں ہے, اور پھر ان سے کوئی آپ کا تعلق بھی ہو. ایسے نون پرسن سے آپ کو پتا چلا جی اورنگی ٹاؤن میں خاتون بیمار ہوئی ہیں, آپ جا رہے ہیں خام خواہ میں, تو لوگ پوچھیں گے نا تمہاری کیا لگتی ہے بھائی, تم کیوں جا رہے ہو؟ تو کوئی تعلق ہو, سلام دعا ہو گلی محلے میں, تو وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا وہاں ناجائز ہے, جہاں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے وہاں جائز ہے. اور جب کچھ پتہ نہ ہو کہ اندیشہ ہے یا نہیں تو احتیاط بہتر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر چیز ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتی, اور ہر عورت ایک جیسی, بعض بوڑھی ہیں, بعض جوان ہیں, بعض کم عمر ہیں, تو فرق ہوتا ہے. اور یاد رکھو ہر آدمی بھی ایک جیسا نہیں ہوتا. یہ کنوارے چھڑے چھاٹ یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں, ان کو منع کیا جائے گا بھائی کسی سے بھی فری ہونے کی کوشش نہ کرو. ایک عمر ہوتی ہے, انسان کے بچے ہوتے ہیں, اس میں وہ فتنے کا اندیشہ نہیں رہتا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے سواری میں پیچھے. تو ایک بوڑھا آدمی اپنی بیٹی کے ساتھ آیا, جوان لڑکی تھی. تو حضرت فضل ابن عباس جو حضرت عباس کے بیٹے تھے, بالکل ینگ خوبصورت, تو وہ اس لڑکی کی طرف دیکھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو گھما دیا ایسے کر کے, اور آپ نے فرمایا رأیت الشاب والشابۃ فخفت علیہما, یہ بھی جوان ہے اور وہ لڑکی بھی جوان, تو مجھے فتنے کا ڈر ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر صحابی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے. تو یہ یہاں ڈر تھا تو یہاں آپ نے کیا کر دیا؟ بولو بھائی, منع کر دیا. تو اس میں سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنا یہ غلط ہے. تو فتنے کا جہاں بھی ذرہ برابر بھی خطرہ ہوگا وہاں پابندی لگائی جائے گی. جہاں فتنے کا خطرہ نہیں ہے تو پھر دیکھا جائے گا ضرورت کس نوعیت کی ہے. اگر ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ کیا ضرورت ہے. ہاں جو گلی محلے میں بڑی عمر کی خواتین ہوتی ہیں تو ان کی مدد کرنی چاہیے. جیسے بعض خواتین رکشے سے سامان اٹھا کے لا رہی ہیں, بڑی عمر کی خواتین ہیں, تو نوجوان لڑکوں کو چاہیے بھائی وہ پہلے ہاتھ میں لے لیا. پہلے ایسا بہت ہوتا تھا, اب نہیں ہو رہا. یہ ہم دیکھتے تھے پہلے کوئی خاتون آئی ہیں, کوئی شاپنگ کر کے رکشے سے اتری ہیں, تو گلی محلے کے لڑکے جاتے تھے, ان کے ہاتھ سے وہ سامان لے کر گھر تک پہنچاتے تھے. اچھا عمل لگتا تھا. اب پتہ نہیں کیا کچھ تھوڑی سی خدمت کا جذبہ مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے شارٹ. تو انکل آئے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہ کر لیں, صحیح ہے نا. اور کوئی انٹی آئی ہیں, ان کو انٹی بولیں نہیں. اگر کوئی انٹی آئیں, انکل آئے تو ان کو آپ انکل کہیں, اور انکل یہ سامان مجھے دے دیں, تو خوش ہوں گے, مجھے انکل بھی کہا, لے جاؤ. اگر وہ انٹی بول دیا نا پھر نہیں ہے. تو آپ کچھ نہیں بولیں, آپ بس ان سے سامان اٹھائیں اور گھر تک پہنچا دیں. آج کوئی بتا رہا تھا ماشاءاللہ ایک سیاسی جماعت کے بارے میں کہ زکوٰۃ کی جو رقمیں کٹتی ہیں نا بینکوں سے, کروڑوں روپے ماشاءاللہ طبیعت کے ساتھ وہ ہمارے سیاستدان الحمدللہ کھاتے ہیں. تو یاد رکھو ان سیاستدانوں پہ افسوس نہ کیا کرو کہ یار 1 کروڑ روپے زکوٰۃ کے کھا گئے. افسوس نہیں کیا کرو, بلکہ ترس کھایا کرو. کیا کھایا کرو؟ ترس. کہ دنیا کے چند ٹکے کھانے کے بعد کر کیا رہے ہیں, اپنی آخرت کو برباد. نوح علیہ السلام کہتے تھے نا ان تسخروا منا, تم مذاق اڑا لو ہمارا, فإنا نسخر منکم, ان قریب ہم مذاق اڑائیں گے تمہارا. کہ اتنی موٹی سی بات تھی وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئی. تو یہ ترس کھانے کی, وہ 1 کروڑ کھا گیا, وہ 2 کروڑ کھا گیا. ہاں غصہ اس پر آتا ہے کہ جن غریبوں کا نوالا کھینچا ہے نا, ان کی حالت جب دیکھتا ہے انسان, کتنی غربت ہے. بعض علاقوں میں بڑی غربت ہے اب بھی. بہت سے لوگ ہیں جن کیسے وہ
बेचारे फिर रहे होते ہیں محنت مزدوری کر کے اور کیسے دہاڑیاں کما کما کے گھر لے جا کے, ان کو گوشت کھانا نصیب نہیں ہو رہا, اور وہ زکاتیں کون کھا رہے ہیں؟ ایک سیاسی جماعت ہے, زکات کھانے میں ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے ماشاءاللہ اس نے, طبیعت سے کھاتی ہے وہ.